حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بچی کا واقعہ ایک بیان میں بیان کیا. فرماتے ہیں میں عمرے پہ جا رہا تھا تو میری بیٹی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں بھی ساتھ میں جانا چاہتی ہوں. باپ کا دل خوش ہوتا ہے یقیناً کہ میری بچی میرے ساتھ سفر کرنا چاہتی ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے پتا تھا کہ میرے داماد کا بھی کچھ دنوں کے بعد سفر ہونے والا ہے. تو کہتے ہیں میں نے بچی سے کہا کہ بیٹا آپ اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ میرے ابو بھی جا رہے ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں, کیونکہ شادی کے بعد عورت میں اطاعت کے معاملے میں شوہر کا حق باپ سے بولو زیادہ. اور کہا کہ ان کو یہ بتا بھی دو کہ میں نے ابو سے کہا, تو ابو نے کہا کہ نہیں, کس کے ساتھ جاؤ, اور دل ان کا بڑا ہو جائے گا. تو خاندانی لوگ اس طرح کرتے ہیں, اور جو غیر خاندانی ہوتے ہیں کہتے ہیں آجا ابو, وہ میرے میاں بھی ایک ہفتے بعد جانا ہے, چھوڑ میاں کو, میں جو تجھے کہہ رہا ہوں میاں کو باپ بنایا ہے تو نے. ابو وہ میرے سسر کہہ رہے تھے کہ بیٹا بھی نہیں جا. سسر تیرا باپ لگتا ہے کیا؟ جنا میں نے, اور ویسے بھی فلاں کا بزرگ کا بیان آیا ہے کہ ساس سسر کی خدمت عورت پہ لازم نہیں ہے. باپ کو بھول گئی ہے کیا تو ہیں؟ باپ کو کیا, دیکھو باپ بیٹی کا خیر خواہ ہوتا ہے, محبت بہت ہوتی ہے, لیکن وہ اپنی محبت پہ بیٹی کے مستقبل کو ترجیح, تبھی تو رخصت کیا اس نے. ورنہ کس باپ کا دل کرتا ہے بھائی اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرے؟ اس کے فیوچر کے لیے اپنی محبت کی قربانی دیتا ہے. تو فیوچر اس کا سسرال میں رہنے میں ہے کہ وہاں رہے وہ ایڈجسٹ ہو کے. فیوچر اس کا آپ کے گھر خوش رہنے میں نہیں ہے. اگر وہ آپ کے گھر زیادہ خوش ہے وہاں کم خوش ہے تو یہ اچھی علامت نہیں ہے. نہیں یاری کھوپڑی میں تو جیسے چل رہے ہو ویسے چلتے رہو. ہم تو جتنی کھوپڑی اللہ نے ہمیں دی اس حساب سے آپ کو سیٹنگ کر سکتے ہیں. ہر آدمی کی اپنی اپنی کھوپڑی ہے, اس میں الگ الگ قسم کے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم اس سے زیادہ سمجھا نہیں سکتے میرے بھائی. تو بچیوں کو سسرال کا باغی مت بناؤ, یہ میرا مقصد ہے. اور مائیں تو بالکل بھی نہ بنائیں. اتنے کیسز آ رہے ہیں جس سے پیچھے جب آپ اسٹڈی کرتے ہو تو پتہ چلتا ہے اس گھر بگاڑنے میں ماں کا ہاتھ ہے, بچی کی ماں کا ہاتھ. لیکن بہرحال ظلم بھی ہوتا ہے, کہیں ایک طرف نہ ہو جائیں آپ. ساسیں بھی وہی یاد رکھ لو, ایک آدمی سے کسی نے کہا کہ میرے گھر میں بم ہے, اس نے کہا تیری اماں کون سی کم ہے. بہت ساسیں بم کی طرح ہوتی ہیں, طنز کرتی ہیں, ٹارچر کرتی ہیں. ایسا کوئی کیس اگر ہو رہا ہے واقعتاً تو پھر بیوی کو الگ رکھنا آپ پر لازم ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی اپنی بیٹی کی طرفداری کریں. پھر ہمیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ پاگل ہو رہی ہے, ڈپریشن میں چلی گئی, نفسیاتی مریضہ بن گئی, اور ماں باپ کہہ رہے نہیں, جیسے ماں باپ گھر کا دروازہ بالکل ہی بند کر دیتے, نہیں جی وہیں دفعہ وہیں مر, ہم نے تجھے رخصت کیا. یہ بالکل غلط ہے بھائی. بیٹی ہے, اگر ظلم ہو رہا ہے تو گھر کا دروازہ کھلا رکھو, اس کو برداشت سکھاؤ. پہلی نظر میں تو پہلی کوشش تو یہی ہو کہ برداشت سکھاؤ, اس میں کوئی خامی ہے اس کو ٹھیک کرو, اور بتاؤ اس کو یہی تو کہ گھر کے دروازے بند ہیں. دل میں یہ نیت نہ کرو, لیکن اوپر سے کیا بولو, بیٹا اب گھر گئی ہو تو اب وہیں ایڈجسٹ ہونا ہے تم نے, ہر تھوڑے دن میں دکھڑے لے کے نہیں آنا. یہ کر رہی ہوتی ہیں بعض دفعہ. اب تم نے وہیں تمہیں رخصت کیا تو سنبھالو, اونچ نیچ برداشت کرو, ایڈجسٹ ہو وہاں پہ. واقعی کوئی بڑی زیادتی ہو رہی ہو اصلاح کے باوجود اس کی کوشش نہ ہو, پھر ایک الگ بات ہے. تو یہ کہ ٹاپک پر ہمارا کافی وقت نکل گیا. میں جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ وہ 16 بچوں والا مسئلہ حل کروں گا کہ میں نے کتنا غربت میں لوگوں کی اضافہ کر دیا, اور ملک میں پہلے ہی جگہ نہیں ہے, لوگ بیچارے اسپیس ہی ہمارے ملک میں ختم ہو گئی ہے, لوگ چپک کے سو رہے ہیں, جگہ ہی نہیں ہے. تو اس میں 16 بچے کہاں ایڈجسٹ ہوں گے, کہاں کھپائیں گے ان کو؟ اور پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا تو 16 کے آنے سے تو اور مہنگا ہو جائے گا. پہلے ہی گندم کی بوریاں ختم ہو گئی ہیں, کھانے کو روٹی نہیں مل رہی ہے, 16 کے مطلب. اور پھر میں پراٹھے بھی 2 کھاتا ہوں تو 32 پراٹھوں کا ان کو عادی بنا. گھی بھی مہنگا ہوگا, آٹا بھی مہنگا ہوگا, پھر چولہا جلے گا, گیس اور کیا ہو جائے گی, مہنگی ہو جائے گی. یہ تو ظلم کیا نا میں نے ان حالات میں. تو اس ظلم کا انشاءاللہ ہم روشنی تھوڑی دیر کے لیے بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے, ٹھیک ہے نا.